اگر ہمارے پاس دکھ اور تکلیف میں اللہ کو اپنا درد سنانے کا موقع نہیں ہوتا تو یقین کریں کہ یہ سینے درد سے پھٹ جاتے۔ جب دل اچانک اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ ہر تکلیف کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے سے نہ تو درد کی شدت پہلی جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں خود پسندی آ گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا عقل مندی نہیں، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ زندگی ویسے ہی گزارو جیسا اعمال نامہ دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ اب جو اللہ سے رجوع کرے گا اللہ اسے بلند کر دے گا، پھر چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو اور اس کا ماضی کیسا بھی ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے جو بہت جلدی مان جاتا ہے۔ یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر اللہ کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ جس چیز کا کوئی بھروسہ نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس چیز کا پورا یقین ہے اس کا نام موت ہے۔ آخرت کی زینت تین چیزیں ہیں: علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت تین چیزیں ہیں: کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا۔ عقل کی زینت تین چیزیں ہیں: صبر، شکر اور خاموشی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، میرا وہ مومن بندہ کہ جب میں اہل دنیا میں سے اس کا کوئی محبوب ترین ساتھی یا کوئی چیز اپنے پاس بلا لوں، پھر وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ کر ہنسی خوشی قبول کر لے، تو میرے پاس اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے، ایسا کرنے والا انسان ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اپنے نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ جب زندہ آدمی کی انا مر جاتی ہے تو وہ بڑا خوش اخلاق اور شائستہ ہو جاتا ہے، اور شمع زندگی کے پروانے اس سے نور حاصل کرنے کے لیے دور دور سے اڑ کر آنے لگتے ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست اور ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن اس کی نظر اپنے اعمال اور کردار پر نہیں جاتی۔ محبت وہ شخص کر سکتا ہے جو اندر سے خوش ہو اور مطمئن ہو۔ محبت کوئی سونے کا تمغہ نہیں کہ سینے پر سجا لیا، پگڑی نہیں کہ خوب کلف لگا کر باندھ لی اور بازار میں آ گئے۔ محبت تو روح ہے، آپ کے اندر کا اندر، آپ کی جان کی جان۔ محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔
ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو فکر کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے۔ عاجزی اختیار کرنے والے کبھی شکست نہیں کھاتے۔ دنیا نے متکبروں کا ٹوٹ جانا ہمیشہ دیکھا ہے۔ محبت، شرافت، ہمدردی، رہنمائی اور مدد یا کوئی ایسی نشانی جو نیکی کی شکل میں ہو، وہ یہاں ضرور چھوڑ جائیں، جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واجبات کے بعد سب سے بہترین عمل کسی کی رہنمائی کرنا ہے۔ جس طرح کھڑے پانی میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح فارغ ذہن میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا خود کو مصروف رکھا کریں۔ پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد ناکامی کا اندھیرا چھا جائے، بلکہ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر مایوسی کا اندھیرا چھا جائے۔ یہاں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی، تم کس گمان میں ہو۔ ذات پات اور فضول رسومات اور روایات کی نسل در نسل پیروی ایسے ہی ہے جیسے بزرگوں کو زہریلے سانپ ڈس گئے اور ان کی اولادوں نے انہیں بچانے کے لیے زہر چوس لیا، بس تھوکنا بھول گئے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے کی امید رکھتے ہیں اپنے رب کریم سے، بے شک وہ سب کو بہتر عطا کرنے والا ہے۔ مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہے، خوشی اور غم آگے پیچھے رہتا ہے۔ زندگی کو مضبوطی سے جینا ہوتا ہے، اور ہمت رب کی محبت اور اس سے بات کرنے سے جڑی رہتی ہے۔ عقل مند کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غم اور ملال کو دل اور دماغ میں بٹھائے رکھے، کیونکہ اس سے مصیبت کم نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل غمگین رہنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات بھی سخت لہجے میں کہی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کہی جائے تو بری نہیں لگتی۔ اگر اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو جاہلوں کی طرح بحث نہ کیا کرو، ایمان اور عزت دونوں محفوظ رہیں گے۔ جو محبتیں اللہ کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو اللہ کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ اللہ کے یہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ دور اندیش وہ ہے جو اپنی چیز کی حفاظت کرے اور آج کا کام کل پر نہ چھوڑے۔ جس کے اخلاق برے ہو جائے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کیجیے، انہیں احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں اور آپ کو ان کی کتنی ضرورت ہے، ان سے کتنی محبت ہے۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سکھائے۔ جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ اور تعلق ٹھیک نہ کریں گے تب تک زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔